بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے نورانی قاعدے میں چیپٹر نمبر 3، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ الفاظ، مطلب کٹے ہوئے الفاظ۔ آپ اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جب کوئی صورت شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، جیسے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین تو ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ شروع میں ایسا الفاظ آتا ہے یاسین۔ یہ ایسے الفاظ ہیں قرآن پاک میں، ان کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور اکثر جگہ پہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب اللہ کریم اپنے حبیب کو زیادہ پیار سے بلاتے ہیں تو ان الفاظ میں بلاتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اب اکثر الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ ادا نہیں کرتے پورا، اور بد نصیبی یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں تو ہم بہت آگے ہیں، لیکن جب دین سیکھنے کا ٹائم آتا ہے تو نہ تو ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے اور نہ ہی تو ہمیں یہ صحیح سمجھ آتا ہے۔ جتنا لگاؤ آپ دنیا کے ساتھ رکھتے ہیں اتنا لگاؤ اگر آپ دین کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جو کوئی کوشش کرے گا، جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو صلہ بھی ملے گا۔ لام کے اوپر مد ہے، یہ دیکھیں آپ کو بلیک نظر آ رہا ہوگا۔ اس مد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 5 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں۔ اس مد کا مطلب ہے کہ اس مد کو 5 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں۔ الف لام، آگے دیکھیں میم، یہ ریڈ کلر کا میم ہے۔ یہ میم کے اوپر شد ہے اور شد کے اوپر مد ہے، جیسے پہلے بتایا پچھلے الفاظ میں کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں۔ یہ شد ہے۔ شد کے 3 مطلب ہوتے ہیں، بات کو پوری توجہ سے سننا ہے۔ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو آپ نوٹ بھی کر لیں کہ شد کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب کہ جب شد کسی حروف کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شد کو پچھلے حروف کے ساتھ ایڈ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ پچھلے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ دوسرا شد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ نون اور میم کے اوپر آ جائے تو غنہ کرتے ہیں، اور غننے کی آواز ناک سے آتی ہے۔ اور تیسرا مطلب شد کا یہ ہوتا ہے کہ شد کو مضبوطی سے پڑھتے ہیں۔ کسی بھی حروف کے اوپر جب شد آ جائے تو اس حروف کو مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شد کے 3 مطلب نہ سمجھ آئیں تو آپ کومنٹ میں دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ آپ اکٹھا ملا کے پڑھیں گے اور میم پہ غنہ بھی کریں گے۔ الف لام میم، جیسے آپ کو بتایا کہ میم اور نون کے اوپر جب شد آئے گا تو غنہ ہوگا، اور غننے کی آواز
ناک سے آئے گی. لام میم. امید ہے آپ کو یہ الفاظ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اگلا الفاظ سیکھتے ہیں. الف لام میم صاد. جیسے پچھلے حروف میں سیکھا، پچھلے الفاظ میں، کہ لام کے اوپر یہ بلیک والا بڑا مد ہے. جب اس شیپ کا مد آ جائے کسی بھی حروف کے اوپر، یہ بڑا مد ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں. نون اور میم کے اوپر جب شد آ جائے تو غنہ کریں، اور غننے کی آواز ناک سے آتی ہے. میم کے اوپر بھی مد ہے، 5 سیکنڈ کھینچیں گے. اسی طرح آگے صاد. صاد موٹے حروف میں سے آتا ہے. جب صاد پڑھیں گے تو موٹا بھی پڑھیں گے، اور صاد کے اوپر مد ہے، 5 سیکنڈ کھینچ کے بھی پڑھیں گے. آگے سیکھتے ہیں. الف لام را. را کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی حروف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں. جیسے پچھلے حروفوں میں ہم سیکھتے آ رہے ہیں کہ مد کو 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیں. آگے سیکھتے ہیں. الف لام میم را. کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ کھینچیں گے. میم پہ شد ہے، غنہ کریں گے، اور غننے کی آواز کہاں سے آئے گی؟ ناک سے. آگے سیکھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. کھڑا زبر کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، اور باقی حروف کے اوپر بڑا مد ہے، 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. اگلا الفاظ طٰہٰ. طٰہٰ. طا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے. دونوں کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. اگلا الفاظ طاسین میم. اب اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. میم پہ غنہ بھی نہیں کرتے اور الفاظ کی ترتیب بھی نہیں رکھتے. آپ ایک بار اس کو دوبارہ سن لیں. طاسین میم. اگلا الفاظ طاسین. یاسین. جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا کہ کسی حروف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس طرح کی شیپ کا تو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا. بڑا مد 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا. آگے چلتے ہیں. صاد. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ صاد موٹے حروف میں سے ہے. صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور صاد کے اوپر مد ہے بڑا، 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. حامیم. حامیم.
ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ کھینچیں گے. میم کے اوپر بڑا مد ہے 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. حامیم عین سین قاف. قاف بھی موٹے حروف میں سے ہوتا ہے. قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قاف کے اوپر بڑا مد ہے 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. قاف نون. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ صاد موٹے حروف میں سے ہوتا ہے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے. اسی طرح آگے را کے اوپر جب زبر آ جائے، کھڑا زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح طا بھی موٹے حروف میں سے آتا ہے، طا کو بھی موٹا پڑھیں گے، صاد کو بھی موٹا پڑھیں گے اور قاف کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ صحیح سمجھ آ گئے ہوں گے پورے الفاظ. آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.